ناظرین، آئیے آج ان مبارک آیات کے معنی میں غوطہ زن ہوتے ہیں تاکہ معرفت الہی حاصل ہو سکے۔ یہ گفتگو سورہ اعراف کی آیات 94 تا 102 سے ماخوذ ہے۔ ناظرین، پچھلی آیات میں مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے انفرادی واقعات بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ وہ عمومی ضابطہ اور قانون بیان فرما رہا ہے جو قوموں کے عروج و زوال کا سبب بنتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہر دور میں کار فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو پہلے وہاں کے لوگوں کو تنگی اور سختی جیسے بیماری، قحط یا مشکلات میں مبتلا کیا۔ اس سختی کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ ان کی تربیت کرنا تھا تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، غرور ٹوٹے اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن جب لوگ اس تنبیہ سے بھی نہیں سنبھلتے اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر بدلتا ہے۔ وہ ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، انہیں مال و دولت کی فراوانی اور صحت عطا کرتا ہے۔ وہ خوب پھلتے اور پھولتے ہیں، مگر افسوس وہ اسے اللہ کا انعام یا امتحان سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی قابلیت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانے کا دستور ہے، ہمارے باپ دادا پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ غفلت کا وہ آخری مقام ہوتا ہے جہاں انسان اللہ کو بالکل بھول بیٹھتا ہے۔ جب وہ نعمتوں میں مگن ہو کر بے فکر ہو جاتے ہیں تب اللہ کی گرفت انہیں اچانک آ لیتی ہے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ قرآن کریم یہاں ایک سنہری اصول بیان کرتا ہے کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت سے مراد محض مال کی زیادتی نہیں بلکہ وہ خیر ہے جو زندگی میں سکون اور عافیت لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا؟ یاد رکھیے، اللہ کی چال سے صرف وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو خسارے میں پڑنے والی ہو۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی مفر نہیں ہوتا۔ آخر میں ان قوموں کا انجام یہ ہوا کہ مسلسل حق کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں میں عہد کی پاسداری نہیں پائی بلکہ اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ یہ واقعات ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی خفیہ تدبیر اور اچانک پکڑ سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں حالات کے اتار چڑھاؤ میں اپنی نشانیوں کو سمجھنے والا بنا، ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی کے لیے کھول دے تاکہ ہم تیری برکتوں کے مستحق ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین۔